بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے سرتاج رسول اور خاتم النبیین بنایا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 30 سال سے زیادہ ہوئی تو آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی رغبت پہلے سے زیادہ جوش مارنے لگی۔ آخر آپ شہر کے لوگوں کی شرارتوں بدکاریوں سے پریشان ہو کر مکہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی کی چوٹی پر پتھروں سے بنی ہوئی چھوٹی سی غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اور جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو وحی کے آثار آنے شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں۔ کہتے ہیں وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے پر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا کر دیا تھا۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہیں وقت گزارتے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کئی راتیں اس غار میں گزارتے۔ ایک دن آپ نے اس غار میں ایک کشفی نظارہ دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر وہ عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی، اور وہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں تھے جس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے اتنی زور سے دبایا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ آیت پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے آپ کو اور کل مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اسے پڑھ کر آسمانی پیغام پڑھ کر سنا دیں۔ وہ خدا جس نے انسان کو ایسے طور پر پیدا کیا، ہاں سب دنیا کو یہ پیغام سنا دیں کہ آپ کا رب جو سب سے زیادہ
عزت والا ہے، وہ جس نے دنیا کو علوم سکھانے کے لیے قلم بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان آیتوں کو اس طرح پڑھ دیا، اس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک اترا ہوا تھا اور گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، آخر کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی بتائے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کریں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور غار کا سارا قصہ انہیں سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ بولے، آپ کے پاس وہی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اس بات پر یقین کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ آخر جب دوبارہ وحی آئی اور سورہ مدثر کی پہلی 3 آیت اتری، اس کا ترجمہ ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح ان آیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ دین پھیلانے کا بھی حکم دیا گیا۔ ناظرین، یہ بھی ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ سے گزارش ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں۔